یا اللہ کتنے دن کا؟ ایام معدودات، گنتی کے چند مقرر دن ہیں بس، اور پورے عالم اسلام کے لیے ایک ہی وقت میں وہ ماہ رمضان ہے۔ یہ نہیں کہ جس کا جب مرضی جی چاہے۔ آج کل امتحان ہو رہے ہیں، بچے روزے نہ رکھیں، مئی جون جولائی آگے روزے نہ رکھیں، اس کا اسلام میں کوئی کانسیپٹ، کوئی تصور نہیں ہے۔ اسلام میں کوئی ایسا ایڈیشن موجود نہیں ہے۔ ایام معدودات، ماہ رمضان کے اندر پوری امت کے اندر ایک وحدت پیدا ہوتی ہے۔ رمضان کا مہینہ پوری دنیا میں ایک ہی وقت میں ہوتا ہے، ہر مہینہ ایک ہی وقت میں ہوتا ہے، لیکن آغاز اور انتہا میں فرق ہو سکتا ہے، یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ جہاں آغاز اور انتہا میں فرق ہوتا ہے وہاں شریعت آپ کو زبردستی پکڑ کے مشکل میں نہیں ڈالتی۔ جیسے آج کل ہمارے لوگ پڑے ہوئے ہیں مشکل میں، سوشل میڈیا کے اوپر تبصرے آ رہے ہوتے ہیں، ایک صوبہ کہتا ہے کہ دوسرے صوبے والے ایک روزہ کھاتے ہیں، اور دوسرا صوبہ کہتا ہے کہ پہلا صوبے والے ان کو پہلے ہی چاند نظر آ جاتا ہے، ایک دوسرے پر پھپتیاں کستے ہیں۔ بالکل غلط ہے بھائی، شریعت نے بڑی لچک رکھی ہے اس میں، آپ حیران ہوں گے۔ انشاءاللہ یہ رویت ہلال پہ کسی وقت مستقل بات کروں گا میں، احادیث کی روشنی میں، فقہا کی عبارات کی روشنی میں، کہ کتنی لچک رکھی گئی ہے۔ اس کو کبھی بھی اس کے آغاز کو یا اس کے انتہا کو امت کی وحدت کا نشان نہیں بنایا گیا، کیوں؟ یہ ممکن ہی نہیں ہے۔ یہ ممکنات تو آج آپ کو نظر آ رہے ہیں، ذرائع ابلاغ کی ترقی کا دور ہے، ایک پل بھر میں پتہ چل جاتا ہے کہ چاند کہاں نظر آیا، کہاں نظر نہیں آیا۔ آج سے چند سال پہلے تک لاہور اور گجرات والے تک میں عید میں فرق ہوتا تھا، اور تو آپ چھوڑیں کلکتہ اور بمبئی کی تو بات کی بات ہے، بستی بستی میں فرق آ جاتا تھا۔ یہ کوئی انتشار کی بات نہیں ہے۔ صحابہ کے دور میں شام میں روزے کا آغاز اور مدینے میں روزے کا آغاز، اور صحابہ نے زبردستی وحدت امت پیدا کرنے کی کوشش نہیں کی۔ معلوم بھی ہو گیا شام والوں نے دوسرے وقت میں روزہ رکھا ہے، مدینے والوں نے دوسرے وقت میں روزہ رکھا ہے، کوئی اعتراض نہیں، کہا بس ٹھیک ہے، جس کو نظر آ گیا روزہ رکھے، نظر آ گیا روزہ ختم کر دے۔ یہی وجہ ہے کہ فقہا کی عبارات یہاں تک ملتی ہیں کہ ایک چاند کہاں تک اس کے اثرات پڑیں گے روزہ رکھے، یہاں تک فقہا کی عبارات ملتی ہیں، اگرچہ اس پہ فتویٰ نہیں لیکن ملتی ہیں۔ جہاں تک سفر ہے وہاں تک ایک چاند کا اثر ہوگا، اس کا مطلب صرف 77 کلومیٹر تک، اور تو اور چھوڑیں۔ ایک قاضی کا دائرہ کار کتنا ہے وہاں تک بات آتی ہے، چلے آپ بڑے قاضی کے دائرہ کار تک لے آئیں تو پورے صوبے کی بات آ جائے گی، کتنا آسان ہو جائے گا، دوسرے صوبے والے اپنا الگ کریں، کوئی فرق نہیں پڑتا۔ آپ کے صوبوں کی قوانین تک الگ ہے، وہاں آپ کو انتشار نظر نہیں آتا۔ چاند الگ ہو جائے تو آپ کو انتشار نظر آتا ہے۔ جس چیز میں اللہ نے وحدت رکھی ہی نہیں ہے، آپ اس میں زبردستی وحدت پیدا کیوں کرتے ہیں؟ اس سلسلے میں اچھے خاصوں کو اس چیز کا علم ہی نہیں ہے۔ صحابہ کے دور میں شام اور مدینے میں آغاز روزے کا مختلف ہوا، زبردستی ایک نہیں کیا گیا۔ اس سے بڑی دلیل اور کیا؟ انشاءاللہ روز پہ کبھی اس پہ بات ہوگی تو کر لیں گے، میں آگے چلتا ہوں۔